أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ ہی کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر کہ بے شک تمام انسان گھاٹے خسارہ اور نقصان اور تباہی کے اندر ہیں. الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیا، وتواصوا بالحق اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کیے، وتواصوا بالصبر اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کیے. الا الذین آمنوا پر بیان چل رہا ہے تو چونکہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے ہیں ان کے اوپر یقین ہو، ان کو ماننا بھی ہو، اور جن چیزوں کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے ان کفریہ عقائد سے، کفریہ کاموں سے، کفریہ باتوں سے، ان چیزوں سے بچانا بھی ضروری ہے. تو چونکہ 5-6 ہفتہ سے کفریہ جملے کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ آخری ہفتہ ہے کہ موٹی موٹی باتیں کہ جس سے آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے آ گئی ہیں. تو کفریہ بات اور کفریہ کام کا تذکرہ ہے. کلمہ کفر کی تلقین کرنا خواہ ہنسی مذاق کے طور پر ہو، اس سے بھی آدمی خطرے میں پڑ جائے گا. جیسے کہ بہت سارے چھوٹے مدرسہ میں لوگ غلطی سے یہ کرتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں، اور نعوذ باللہ یعنی جو مشق اور مناظرہ اور پریکٹس کے لیے ہے تو مذاق کے طور پر لوگ اگر کفریہ کلمہ کہہ دے، مذاق میں کفریہ جملہ بول دے تو اس سے بھی ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے ہمارے اکابرین نے، علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ مناظرہ کرانا ہو تو یہ طریقہ کرے کہ قادیانی یہ کہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا جواب ہے، فلاں عقیدے کے لوگ یہ کہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا جواب ہے. مذاق میں بھی کفریہ کلمات نہ کہے. اور یہ میں اس لیے اس مسئلے کو زیادہ کھول رہا ہوں. کل ہی کے بعد میرے ایک رشتہ دار میں انتقال ہوا تو جانا ہوا تو وہاں ان کی بیٹیاں رونے لگی کہ اے اللہ آپ یہ انصاف نہیں کیے اور غلط کیے. تو میرا تو خون کھول گیا اور میں سمجھایا اور ڈانٹا بھی، تو پھر وہ یہ سب جملہ بولنے سے رک گئے. تو یہ چونکہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے. چنانچہ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ جاہلوں کو ہر مہینے نکاح کرنا چاہیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فقہا جانتے تھے کہ یہ جو ایمان سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، کفریہ جملہ بول دیتے ہیں، ایمان سے نکل جاتے ہیں، اس لیے ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے انہوں نے مسئلہ لکھا ہے. تو بہرحال مذاق میں، پریکٹس میں، سبق پڑھانے میں، لیکچر دینے میں کبھی بھی مذاق کے طور پر کفریہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. اس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اسی طرح غیر مسلموں کا تہوار ہے ہولی، دیوالی، تو وہ لوگ اپنا کھان پکان کرتے ہیں. اب اگر کوئی مسلمان ان کے ہولی کی تعظیم میں، ان کے رسم و رواج کی تعظیم میں، ان کی عزت میں اگر کوئی مسلمان کھانا پکا کر کے ان کے مذہب کی تعظیم کے نیت سے بھیجتا ہے تو یہ بھی کفریہ کام ہے. اس سے بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. جیسے کہ بت پرستی میں مدد کیا یا ان کے مذہب کے خوشنودی کے لیے اور ان کے دین کی تعظیم اور عزت میں اگر کھانا پکا کر بھیجتا ہے تو یہ خطرے میں ہے. اور بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان کم ہیں تو زبردستی غیر مسلم چندہ لے لیتے ہیں. تو وہ مجبوری ہے، چندہ دینا ہے ورنہ جان کا اور مال کا نقصان کرتے ہیں. اور اس موقع پر انٹیکس کا رقم بھی دے سکتے ہیں. اگر کوئی مسلمان کمزور ہے اور وہاں پر غیر مسلموں کا غلبہ ہے اور ہولی، دیوالی، دشہرا میں زبردستی چندہ لیتے ہیں
تو وہاں انٹیک کا رقم ان کو چندہ میں دیا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہولی دیوالی کے موقع پر لوگ مٹھائی بھیجتے ہیں، تو دیکھیے اگر وہ چڑھاوا اور پرساد ہے تو ما اہل لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر چاہے جانور ذبح کیا جائے یا مٹھائی چڑھایا جائے یا جو بھی چڑھائی جائے، مرغا ہو کھسی ہو، سب کے سب حرام ہے۔ ہاں اگر وہ لوگ خوشنودی کے طور پر ہمارے پاس مٹھائی بھیجتے ہیں تو فقہاء کرام نے یہ فتاوی دارالعلوم کے کل ہی میں مطالعہ کیا اسی مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے، تو اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر پرساد نہ ہو، چڑھاوا نہ ہو، دیوی دیوتا کے نام پر نہ ہو اور محض آپ کو گفٹ کرتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، خوشی کے موقع پر بھیجتا ہے، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر نہ کھائے تو اور زیادہ اچھا ہے، کسی کو اور دے دے، لیکن اگر اس کو قبول کر لیا تو وہ چونکہ ایک یہ بھائی چارگی کے طور پر دے رہا ہے، مذہب کے طور پر وہ نہیں دے رہا، اس لیے اس کو گنجائش ہے قبول کرنے کی۔ اسی طرح اس زمانے کے اندر غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کی تعظیم پر جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے مزار میں ہو، اور آپ لوگ تو خیر شہر میں رہتے ہیں، جماعت کے علاقے میں ہیں، آپ لوگ کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے نعوذ باللہ چونکہ بریلیت کا علاقہ ہے اور ہم تو بہت زیادہ دیہاتوں میں گئے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کے گھر میں ٹیلا بنا ہوا ہے، اتنا بڑا بڑا ٹیلا، اور اس کے اوپر مرغا ذبح کر کے خون چلاتے ہیں اس کے اوپر۔ تو میرے دوستو یہ سب کفریہ کام ہے، شرکیہ کام ہے۔ ابھی بھی مسلمانوں کے گھروں کے اندر، یہ شہر ہے، پڑھا لکھا ہے، دین کا کام ہے، اس لیے آپ کے علاقے میں نہیں ہے، شہروں میں نہیں ہے، لیکن دیہاتوں میں جائیے۔ اسی لیے تو جماعت والوں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت کی برکت سے کہ علاقہ کے اندر دین کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیے، ورنہ ابھی بھی بہت سارے، اڑیسہ کے اندر جانا ہوا ایک بار، تو یہ رپورٹ ہے کہ ذبح کرنے نہیں جانتے ہیں، مرغا کی گردن مروڑ کر کے کھاتے ہیں اور بغیر جنازے کی نماز پڑھے ہوئے دفن کر دیتے ہیں مرغے کو۔ یہ مردے کو ابھی بھی ایسا علاقہ ہے۔ نعوذ باللہ مسلمانوں کے گھرانے ایسے ہیں کہ اپنے نبی تک کا نام نہیں جانتے ہیں۔ تو بتائیے کہ جو آدمی نبی کا نام نہیں جانے تو مسلمان کیسا ہوگا؟ تو اس لیے دین کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور علماء کی توجہ ہے کہ جس طرح لوگ مدارس پر، مراکز پر خرچ کرتے ہیں، اسی طرح کچھ حوصلہ والوں کو اس کے بارے میں بھی رقم اکٹھا کر کے تبلیغ کے لیے ان علاقوں میں علماء کو بھیجنا چاہیے کہ جہاں پر کفر پھیلا ہو وہاں لوگوں کو جا کر دین سمجھائے۔ آپ کا گیا سے لے کر رانچی تک مولانا رحمت اللہ صاحب، مولانا راجو کامل رحمت اللہ علیہ، اس کے بالومات کا علاقہ ہر گھر میں بت رکھا ہوا تھا۔ یہ بزرگان دین جاتے تھے اور دیہاتی میں بات کر کر کے ان لوگوں کے گھروں سے بت کو ہٹائے۔ یہ بزرگوں کی محنت ہے۔ تو اسی طرح جہاں ہم دین کے اور شعبوں میں خرچ کرتے ہیں، تو جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے اس میں بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے خرچ کریں کہ اگر ہمارے ان کچھ پیسوں کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان بچ جائے تو کتنی بڑی سستا سودا ہے۔ تو اس لیے غیر اللہ کے نام پر، چاہے پیر ہو، ولی ہو، خواجہ ہو، بت ہو، جن کے غیر اللہ کے، جس طرح انا صلاتی و نسکی، اللہ کے علاوہ کسی کی نماز نہیں، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کی قربانی نہیں۔ مالا بھگا نگموں کے اندر صاف لکھا ہے مسئلہ کہ جو لوگ بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یہ شرکیہ کام کرتے ہیں۔ تو غیر اللہ کے نام پر کہ فلاں کے نام پر چوٹی رکھتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، یا غیر اللہ کی تعظیم میں جانور ذبح کرتے ہیں، یہ سب کے سب کفریہ کام ہے۔ اس سے آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اور جس طرح جانور وما اہل لغیر اللہ، قرآن نے جو حرام چیزوں کو بیان کیا ہے کہ سور حرام ہے، خون حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے اور کفری عمل ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی پرساد کھلائے تو حرام ہے، جس طرح شراب اور سور حرام ہے، اسی طرح پرساد کھلانا یا غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز چڑھانا، یہ سب کے سب حرام ہے اور کفری عمل ہے۔
ایسے لوگوں کو بیٹی ہرگز مت دیجیے کہ آپ کی بیٹی بھی جا کر کے یہ عمل کرے گی تو نعوذ باللہ ہم اپنی بیٹی بہن کو نعوذ باللہ کفر کے دہانے کے اندر ڈال دیے. اس لیے پیسہ لاکھ ہو عقیدہ صحیح نہیں ہو تو ہرگز ایسے گھرانے میں اپنی بہن بیٹیوں کو شادی نہیں کرنا چاہیے. کوئی کہے کہ میں ابلیس ہوں فرعون ہوں تو اس سے کافر ہو جائے گا. کوئی کہے میں فرعون ہوں ابلیس ہوں تو اس جملہ سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی مسلمان کو کافر کہے تو مسلم شریف کے اندر موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے من دعا رجلا بالکفر او قال لأخيه یا کافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت علیہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کافر کہتا ہے تو اگلا آدمی کافر ہے وہ تو ٹھیک ہے کافر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ الا رجعت الیہ اپنے ہی طرف لوٹے گا. جس طرح کوئی گیند مارے اور گیند وہاں دیوار میں جائے تو واپس اپنی طرف آتا ہے اسی طرح وہ کافر ہے تب تو ٹھیک ہے وہ کافر ہو گیا. لیکن اگر کوئی آدمی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اس سے بھی اس کا ایمان خطرے میں ہے. اور خاص کر کے وہ لوگ چنانچہ ہمارے گاؤں میں پورے بریلی ہیں اور وہ لوگ کیا ہے اپنی بہن بیٹیوں کو ساری دیوبندیوں کی نکاح کیے ہیں اور کافر کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم اپنے بریلی مفتی سے بھی پوچھ لو کہ جو آدمی اپنی بیٹی بہن کا نکاح دیوبندی میں کرے تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تنکحوا المشرکات کہ اے ایمان والو مشرکوں سے نکاح نہ کرو مشرک اور کافر سے نکاح حرام ہے. اب اگر تم لوگ بہن بیٹی کا نکاح بھی کر دیے اور پھر بھی بولتے ہو کہ دیوبندی کافر ہیں تو خدائے پاک کی قسم جو لوگ اپنی بہن بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ کیے ہیں اور پھر بھی کافر سمجھتے ہیں یا بولتے ہیں تو وہ لوگ کافر ہیں ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دیکھیں کفر کا فتویٰ دینا آسان نہیں ہے. چنانچہ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ کوئی آدمی ایسی بات بولے جس سے 99 دلیل کفر کی ہو اور ایک دلیل ایمان کی ہو تو فقہائے کرام اس کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دیں گے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیں گے. کفر کا فتویٰ لگانا آسان نہیں ہے. پتہ نہیں تھوڑا سا بھی اب اختلاف ہو گیا ارے وہ تو کافر ہو گیا. اب اپنے لوگ کہ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ارے فلاں مسجد والے ایمان لے آئے اس طرح ہم لوگ آپس کے لڑائی میں بول دیتے ارے وہ تو کافر ہے. نعوذ باللہ یہ بڑے خطرے کا مقام ہے کہ کسی مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہوئے ہم لوگ فوراً کسی کو کفر کا فتویٰ ڈال دیتے ہیں تو اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس جملہ سے پرہیز کیجیے. اسی طرح کوئی شوہر ظالم ہے اور بیوی بھی بدماش ہے وہ کہی کہ بیوی کہے تیرے ساتھ رہنے سے اچھا کافر ہو جانا بہتر ہے کہ تم اس طرح بدماشی کرتے ہو تیرے ساتھ رہنے سے اچھا کافر ہونا بہتر ہے تو اس سے بھی وہ بیوی کافر ہو جائے گی. یا اسی طرح بعض عورتیں نعوذ باللہ جاہل ہیں ماں باپ تربیت نہیں کرتے اور ضد میں کہتی ہے کہ اگر فلاں چیز نہیں خرید دیے یا آئندہ ہم کو ماریے گا تو ہم کافر ہو جائیں گے تو اس جملہ کے کہنے کی وجہ سے فوراً کافر ہو جائے گی. اگر آئندہ ماریے گا تو کافر ہو جائیں گے یہ چیز نہیں لے لیجیے گا یہ چیز نہیں کھانا پکانے کے لیے لائیے گا تو ہم کفر کا اختیار کر لیں گے تو فوراً کافر ہو جائے گی. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کہے کہ اللہ تیرا ایمان چھین لے. کوئی آدمی کہے کہ ستائے ارے تو کہے ڈائریکٹ کہ تیرا اللہ ایمان چھین لے تو اس جملہ کی وجہ سے وہ آدمی کافر ہو جائے گا. اور اگر وہ آمین کہہ دے تو وہ دونوں آدمی کافر ہو جائیں گے. اس لیے ایمان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. فتاوی یہ مانا بتا منہوں کے اندر مسئلہ لکھا ہے اگر گفت رزق از خدا لیکن از بندہ جستن کافر شود. کوئی آدمی کہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن بندوں سے ڈھونڈنا چاہیے. رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن بندوں سے ڈھونڈنا چاہیے تو یہ کفریہ جملہ ہے اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اس نے بندے کو رزاقیت میں رزق دینے میں شامل کر دیا. اس لیے کبھی بھی یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ حرام نہیں کمائیں گے تو کیسے پیٹ بھرے گا چوری نہیں کریں گے تو کیسے پیٹ بھرے گا
یہ سب کے سب جملہ خطرناک ہیں. اور ایک بات یاد رکھ لیجیے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وما من دابۃ فی الارض کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ جتنے بھی روئے زمین پر مخلوق ہے سب کے رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. اب اگر کوئی حرام طریقے سے کماتا ہے تو یہ اپنا رزق سے زیادہ نہیں لے رہا ہے. اس کی بے وقوفی ہے کہ اللہ اس کو اتنا مال حلال طریقے سے دیتے، لیکن نیت کو خراب کر کے، چوری کر کے، اپنی نیت اور منحوسیت کی وجہ سے حلال کو حرام کر دیا. یہ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ ہم چوری کر لیے، غبن کر لیے اور رشوت لے لیے، ڈکیتی کر لیے تو ایمان بڑھ گیا. ہرگز نہیں. آپ ہم کو ملتا لیکن ایمان کمزور ہے تو ہم لوگ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس حلال کو حرام کر لیے. جتنا اللہ تعالیٰ رزق لکھ دیے ہیں اتنا مل کر کے رہے گا. یا اسی طرح اس زمانے کے اندر کوئی کہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولوں، خیانت نہ کروں، چوری نہ کروں، حرام طریقے سے مال نہ کماؤں تو روٹی نہیں مل سکتی یا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اس سے میرے دوستو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اور بڑی قوت والا ہے اور مضبوط ہے. چنانچہ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ایک واقعہ لکھے ہیں کہ ایک وکیل صاحب تھے تو ان کی کمائی، ان کو جو پتا چلا کہ حرام نہیں کمانا چاہیے تو وہ ناجائز کیس کو لینا چھوڑ دیے. جو بھی ناجائز کیس آتا اس کو لیتے ہی نہیں. ادھر جج کو پتا چل گیا کہ یہ کیس کیوں نہیں لیتا ہے، ناجائز. تو چنانچہ وہ جج جو ہے، جج کے پاس جاتا ہی نہیں تھا، کیس ہی نہیں لیتا تھا. جب اس کی شہرت ہو گئی کہ یہ ناجائز کیس نہیں لڑتا ہے، صحیح کیس لیتا ہے، تو جج کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی جو بھی کیس لیتا ہے صحیح لیتا ہے. لہذا جس کیس کو بھی وہ لڑتا تھا جج ڈگری دے دیتا تھا. اب دھیرے دھیرے سارے لوگ اس کے پاس آنے لگے، حلال والے اور جائز والے، تو اس کی رزق کی آمدنی بڑھ گئی. تو اسی طریقے سے ہم لوگ حرام سے پرہیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ حلال کے ذریعے اتنا رزق دیں گے کہ ہم کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یہ ہم لوگوں کی بدبختی ہے کہ حرام طریقے سے اور غلط طریقے سے رزق حاصل کرتے ہیں، جس کی منحوسیت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، بے برکتی دیکھ رہے ہیں. اگر دل میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ دل میں عجیب عجیب سوال آتا ہے، خاص کر کے عورتیں زیادہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے بارے میں یہ آتا ہے یہ آتا ہے. تو ایک بات سن لیجئے کہ دل میں اگر برے خیالات کہ اللہ ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ، اور کیسے ہے کیا ہے، اللہ کے بارے میں غلط خیال شیطان ڈالتا ہے اور دل اس کی وجہ سے پریشان ہے، تو اللہ کے نبی فرمائے ذالک صریح الایمان. اگر اللہ کے بارے میں برے عقائد دل کے اندر آئے اور دل کے اندر غم ہو اور دل پریشان ہو، دل کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ ہو، تو یہ ایمان کی دلیل ہے. دل میں جتنے بھی برے خیالات آ جائیں اس سے ایمان میں کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر وہ جملہ بول دے اور دل میں یقین کرے تو اس سے ایمان میں فرق پڑ جائے گا. اگر کوئی آدمی خوشی سے کلمہ کفر کہے، نعوذ باللہ، کوئی خوشی سے کلمہ کفر کہے اور دل میں اگر کہ اس کا ایمان ہے، لیکن خوشی سے بھی اگر کوئی آدمی کلمہ کفر اور کفریہ جملہ بولتا ہے، اس کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتے ہیں، کچھ پیسہ لے لیے تو جو مظلوم ہے تو بولا کہ بھائی میرا پیسہ دے دو، اگر تم دنیا میں پیسہ نہیں دیتے ہو تو آخرت میں ہم تم سے لیں گے. اب وہ مردود کیا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آخرت میں لینا، 1 لاکھ دیے ہو 1 لاکھ اور دے دو اور آخرت میں اکٹھا 2 لاکھ لے لینا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ظالم اس طرح بولتا ہے کہ آخرت میں لے لینا تو اس کی وجہ سے وہ آدمی ایمان سے نکل جائے گا. یہاں تو دینے کی ضرورت ہے، لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد جنت ہے جہنم ہے کہ نہیں ہے. جو لوگ دین سے دور ہیں،
دین کی تعلیم نہیں سنتے ہیں، دیہاتوں میں، یعنی دیہاتوں کا نعوذ باللہ بہت برا حال ہے. ہم دیہات میں رہنے والے ہیں، دیہاتی ہیں، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں درد کو، اور وہ بوڑھے ہو گئے مرنے کے قریب، اور ان کو جیسے کہ میرے رشتہ دار سے، میں نے اپنے رشتہ داروں سے بولا کہ 10 بڑی گنی جنت ملے گی، تو کہنے کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 بڑی گنی جنت ملے گی، یعنی ان کو یقین ہی نہیں ہے. دیہاتوں کا بہت برا حال ہے. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ دین کی بات، ایمان کی بات آپ لوگ سنتے ہیں، اس لیے شک و شبہ نہیں ہوتا ہے. ورنہ اگر جو لوگ کہیں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد جنت ہے کہ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. لا ریب فیہ، کہ بالکل ایمان یؤمنون بالغیب، نبی اللہ کے نبی جو بات بیان کر دیے اس کے اندر ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اسی طرح دھوکہ سے کہ نعوذ باللہ بول رہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اور غلطی سے زبان سے نکل گیا کہ نعوذ باللہ اللہ دو ہے، غلطی سے زبان پھسل گئی، تو اس سے ایمان میں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. یا خواب میں آدمی کچھ بول دیا الطف جملہ، خراب جملہ، تو اس سے بھی ایمان کے اندر خراب فرق نہیں پڑتا ہے، اور ایمان کے اندر کوئی خلل نہیں پڑتا ہے. جان بوجھ کر کے بولے، چاہے مذاق میں بولے یا حقیقت میں بولے، تب جا کر اس کا ایمان نکلے گا اور خراب ہوگا. یا اسی طرح نعوذ باللہ ہم بعض لوگوں سے سنیں کہ کافروں، یہ مسلمانوں سے اچھا مذہب تو کافروں کا ہے. بعض لوگ یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ مسلمانوں سے اچھا مذہب تو کافروں کا ہے. جو لوگ اس طرح جملہ بولتے ہیں ان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا. یا اسی طرح بعض لوگ بولتے ہیں کہ ارے نماز پڑھنا نہیں پڑھنا سب برابر ہے، نماز پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ اس طرح بولتے ہیں ان کا بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اسی طرح مسئلہ لکھا ہے اگر حرام قطعی را حلال ہو جائے یا حلال قطعی را حرام یا فرض را فرض نہ دانت کافر شود مالا بدہ منہوں کے اندر، کہ جو حرام قطعی ہے جیسے شراب، جوا، سٹا، یہ سب کے سب حرام ہے. زنا، کہ نعوذ باللہ بعض مردود زمانہ پیر لوگ جو کیا ہے وہ شیطان کے مرید ہیں، زنا کرتے، عورتوں سے ناجائز محبت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح محبت کر کے خدا کی محبت حاصل کرتے ہیں، اور وہ جائز سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں حرام کاری کو. تو ایسے مردود لوگ دین کے پیر نہیں ہیں بلکہ شیطان کے ولی اور دوست ہیں، اور یہ شیطان کے مرید ہیں. یہ اگر حرام کو حلال کہتے ہیں تو میرے دوستو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کہ جو حرام ہے، یہ اس زمانہ میں مثال کے طور پر یہ اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں کہ لڑکی والے غریب تھے، پیسہ نقدی نہیں دیے، تو لڑکا والا بولتا ہے کہ تم کو معلوم نہیں تھا کہ بیٹی کو شادی کرنا ہے داماد کو دینا پڑتا ہے، تم اتنا دن سے کما کے کیا کر رہے تھے، کیوں نہیں میرے لیے جمع کر کے رکھے تھے. اس طریقے سے لوگ بولتے ہیں. تو لڑکا والے اگر حق سمجھ کر کے، یہ تو حق سمجھتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں، نقدی اگر لڑکا والے لڑکی والوں سے حق سمجھ کر کے اور جائز سمجھ کر کے لیتے ہیں تو میرے دوستو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے کہ حرام کو حلال سمجھنے سے آدمی ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے. سود کو حرام کیا ہے، بہت سارے لوگ کہ داڑھی ٹوپی سب کچھ ہے، لیکن نعوذ باللہ نماز بھی ہے، تہجد بھی ہے، اور ان کا گھر سود سے چل رہا ہے، سود کا مال کھا رہے ہیں اور حلال سمجھتے ہیں. تو میرے دوستو جس طرح انگریز لوگ ہمارے بچے کو گود میں لے لیے اور یہودی عیسائی لوگ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ داخل کر دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اب ہمارا بچہ اس عقیدے کے ساتھ روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، زکات دے، صدقہ کرے، تو خدا پاک کی قسم اس کفریہ عقیدے کی وجہ سے روزہ نماز کے باوجود ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا. تو اس لیے اپنے بچوں کو سنبھالیے، اپنے بچوں کو شرک سے بچائیے کہ غیروں کے گود میں 3 سال سے ڈال دیے اور کفر کا زہر ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈال دیا اور غلام بن چکے ہیں یہودیوں کے. تو یہ بڑے افسوس اور رونے کا مقام ہے. افسوس ہے کہ مسلمان لوگ اسکول کھولے تو اس میں ہم لوگ پیسہ دینے سے کتراتے ہیں
اور غیروں کے یہودیوں کے یہاں پیسہ زیادہ دیں گے لیکن اپنے مسلمان اسکول میں ہم لوگ پیسہ نہیں دیں گے، اگر کفریہ عقیدہ داخل کرتا ہو اور کروڑ پتی بن جائے لیکن ایمان محفوظ رہتا ہو اور بھکاری بن جائے تو بچے کو بھکاری بنا دینا بہتر ہے، لیکن کفریہ عقیدہ سے بچانا یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو بچیے، یا اسی طرح حلال کو کہ جیسے مثال کے طور پر 2 نکاح کرنا یہ حلال ہے، اب اگر لیکن شرط ہے کہ دونوں میں انصاف ہونا چاہیے، جو لوگ انصاف نہیں کرتے ہیں قیامت کے دن بڑے سزا پائیں گے۔ 2 نکاح کرنا حلال ہے، اب بعض لوگ 2 نکاح کر دیے تو امامت سے نکال دیے، لوگ خطابت سے نکال دیے۔ ارے جب اللہ اجازت دیے فن کہ وہ ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاثہ کہ 2 3 4 نکاح کر سکتے ہو، تو جب اللہ حلال کیے ہیں اب 2 شادی کرنے کے بنا پر لوگ امامت سے نکال دیتے ہیں، تو حرام کام تو کیے نہیں۔ یا اسی طرح بیوہ کا نکاح کرنا یہ جائز ہے، اب بیوہ کو لوگ نکاح نہیں کرنے دیتے ہیں، تو یہ حلال کو حرام اگر سمجھیں تو یہ بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ یا بعض لوگ غیر مسلموں سے متاثر ہو کر کے بڑے کا گوشت حرام سمجھتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے ایمان کا خطرہ ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ کہ حالت حیض اور حالت ایمسی میں بیوی سے صحبت اور ہمبستری کرنا حرام ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے یسألونک عن المحیض کہ اے نبی یہ لوگ آپ سے حائضہ عورت اور ایمسی والے عورت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل کہہ دیجیے ہوا اذن یہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء لہذا اس مدت میں عورت سے دور رہو۔ یعنی یہ حیض کی حالت میں یا اسی طرح نفاس کی حالت میں بچے کے پیدائش کے بعد جب تک کہ خون آئے، حیض اور نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے۔ جس طرح شراب اور خنزیر حرام ہے اسی طرح بیوی سے ہمبستری حرام ہے۔ اب اگر کوئی مرد یا عورت اس حالت حیض میں وضو کو اور صحبت کو حلال سمجھے تو ایمان سے نکل جائے گا۔ سمجھ لیجیے، اگر کوئی آدمی نفس کے خواہش کی وجہ سے کر دیا حرام سمجھ کر کے گناہ سمجھتے ہوئے تو صرف گناہ ہوگا، لیکن اس ناپاکی کی حالت میں حلال سمجھے بیوی سے ملنے کو تو قرآن کا یہ فرمان ہے، قرآن کے انکار کی وجہ سے اس آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اگر کسی سے غلطی ہو گئی توبہ کیجیے، اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی سے خاص کر کے جو شروع دور میں شادی کی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے کہ نفس کنٹرول میں نہیں رہتا ہے اور غلطی ہو گئی تو ان کا کفارہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ حالت حیض میں ایمسی میں اپنی بیوی سے صحبت کر چکے ہیں ان کا کفارہ یہ ہے کہ 1 درہم یا 1 دینار صدقہ کریں۔ جو لوگ پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، اگرچہ 100 بار ہو چکا ہے تو 1 مال ابھی نکال دیجیے تو سب گناہ معاف ہو جائے گا۔ درہم 3 گرام 62 ملی گرام سونا، 3 گرام 62 ملی گرام سونا کہ اگر 3000 روپے گرام ہے تو 3 تیائی 9000 کو 10,000 روپیہ کہ اگر کنہیں سے غلطی ہو گئی اور وہ لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ توبہ کا موضوع چل رہا ہے تو ایسے لوگ 1 درہم کے برابر صدقہ کریں، توبہ کریں، استغفار کریں اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ ہو اور اللہ نے پیسہ دیا ہو تو 3 گرام 62 ملی گرام سونا صدقہ کر دے، اتنا روپیہ اتنا پیسہ۔ اور جن کے پاس پیسہ نہ ہو یہ دینار جو ہے 4 گرام 374 ملی گرام، دینار جو ہے 4 گرام 374 ملی گرام، تو اگر 3000 روپے 3 چوکے 12 اور وہی 12-13 ہزار روپے تقریباً پڑے گا۔ سونار سے حساب لگا لیجیے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور وہ کفارہ ادا کرنا چاہے جن کے پاس پیسہ ہے تو 4 گرام 374 ملی گرام سونا صدقہ کرے۔
اور جو لوگ غریب ہیں جن کے پاس کم پیسہ ہے تو وہ درہم صدقہ کریں، اور درہم جو ہے 3 گرام 62 ملی گرام کے برابر ہے۔ تو یہ، اور بعد میں کہا ہے علماء نے لکھا کہ اگر شروع میں ہو جائے تو دینار صدقہ کرے 4 گرام 374 ملی گرام، اور آخر میں ہو تو یہ درہم یعنی چاندی کا سکہ۔ تو بہرحال جن لوگوں سے اس طرح کی غلطی ہو گئی تو رو کر کے توبہ کریں، اور اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سونے کا نکال دیجیے، اور کم مالداری ہے تو چاندی کے برابر 3 گرام 72 ملی گرام چاندی، اور جن کو اللہ نے پیسہ دیا 4 گرام 374 ملی گرام کے برابر سونا نکال دیجیے۔ اگرچہ 100 اور ہزاروں بار ہو چکا ہو تو سب کفارہ معاف ہو جائے گا۔ ہاں، توبہ کے بعد، گناہ سے توبہ کے بعد اور کفارہ دینے کے بعد پھر دوبارہ کر دیے تو اب پھر توبہ کرنا ہوگا، لیکن ابھی تک زندگی میں کسی سے 100 بار ایسی غلطی ہو گئی تو ایک بار کا کفارہ یہ کافی ہے۔ تو بہرحال حالت حیض اور ایڑی میں بیوی سے صحبت کو حلال سمجھے تو اس سے بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اور ایمان سے نکل جائے گا، اس کو پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور اگر حرام سمجھ کر کے کرتا ہے تو ایمان سے تو نہیں نکلے گا، صرف گناہ ہوگا، توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا۔ کسی نے گناہ صغیرہ کیا تو کہا گیا کہ بھائی توبہ کر لو، تم سے گناہ ہو گیا۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو توبہ کروں؟ تو میرے دوستو، چونکہ یہ اللہ کے شان میں گستاخی کیا، اللہ کی اتنی عظمت شان اور جلالت شان ہے کہ چھوٹا گناہ بھی بڑا ہے، اور کہے کہ میں کیا کیا جو توبہ کروں، تو اس سے بھی اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا کہ اس نے اللہ کے شان میں گستاخی کیا۔ اسی طرح اس زمانے کے اندر مسئلہ، یہ فتاوی محمودیہ وغیرہ کے اندر مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ بعض مسلمان نعوذ باللہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ست نارائن کی پوجا کرتے ہیں اور ناریل پھوڑتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو فتاوی محمودیہ کے اندر لکھا کہ یہ ان کا عمل شرک کفریہ ہے، ان کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یعنی مسلمانوں کی غیرت دیکھیے کہ پیسہ کمانے کے لیے ست نارائن کی پوجا اور ناریل تک پھوڑنا شروع کر دیے۔ یہ کیسے بے غیرت ہو گئے؟ کانا دجال کے مقابلے میں کیسے ہم ٹکیں گے کہ جب ہمارا کھانا اور پانی لے لے گا؟ ابھی پیسے کمانے کے چلتے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، تو کیسے ہم ٹک سکتے ہیں کانا دجال کے سامنے کہ ہمارا پیسہ اور کھانا اور سب کچھ لے لے گا؟ کیسے ٹکیں گے؟ یہ سوچئے میرے دوستو، ایمان بڑا مہنگا چیز ہے۔ سارے کافر قیامت کے دن کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ میں بھی آج مسلمان ہوتا۔ سارے کافر تمنا کریں گے۔ تو ایمان کی دولت کی قیمت اس دن پتہ چلے گا مسلمانوں کا کہ وہ مسلمانوں کو کیا قیمتی دولت تھی۔ اسی طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اچھے اعمال پر جنت اور برے عمل پر جہنم، یہ سب ڈھونگے، کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح جملہ بولتے ہیں تو نعوذ باللہ ان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمارے مدرسے کے نائب ناظم مولانا حسن کسی کے یہاں گئے تو وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ سید ہیں، اور یہ سید ہیں اس لیے ان کے اوپر وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بات میں اصول کا بتا دے رہا ہوں کہ جو لوگ سید کہتے ہیں اور اس طرح حرام کاری کرتے ہیں اور نبی کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ پاک کی قسم وہ لوگ سید نہیں ہو سکتے ہیں۔ خاندان نبوت والے تو کربلا کی میدان میں جہاں 72 لوگ شہید ہوئے، کربلا کی سرزمین پر وضو کر کے نماز پڑھے، یہ رسول کے گھر والوں کی شان ہے۔ جو لوگ اس طرح کہ ہمارے اوپر وضو ضروری نہیں، ہمارے اوپر نماز ضروری نہیں، اللہ پاک کی قسم میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کا سید سے اور نبی کے گھرانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کے گھر والے تو ہمیشہ
عبادت میں اور مجاہدے میں آگے رہے، نفس پرستی نبی کے خاندان والے اور نبی کے نام پر اس طرح داغداری اور غداری نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے پیٹ بھرے مولوی ہوتے ہیں اور پیٹ بھرو پیر ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر نماز نہیں ضروری ہے اور ہمارے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ تو ہمارے ناظرین نے کہا کہ قرآن میں تو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو چہرے کے دھو وضو کو کرو۔ یہاں سارے مسلمانوں کو وضو کا حکم ہے، یہاں تو نہیں کہا گیا کہ سید لوگ وضو نہیں کریں گے، تو بالکل وہ لاجواب ہو گیا۔ تو اس طریقے سے لوگ گمان کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت اور گستاخی کو حلال سمجھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیں، لعنت کریں۔ شرح فقہ اکبر کے اندر لکھا ہے لو استحل السب او اللعنہ فهو کافر لا محالۃ، اگر کسی صحابی کو کافر کہے یا گالی دے تو یقیناً وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ مجھے پتا نہیں کہ یہود و نصارہ کو عذاب دیا جائے گا کہ نہیں، جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ جنت صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ دیکھیے جب تک حضور نہیں آئے تھے یہودی لوگ نصارہ لوگ اپنے مذہب پر ٹھیک تھے، لیکن حضور کے آنے کے بعد سب لوگوں کو دین اسلام قبول کرنا ضروری ہو گیا۔ تو اب یہ لوگ اگر نہیں مانتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے مذہب میں ٹھیک ہیں، لیکن نبی کی شریعت کے انکار کرنے کی وجہ سے سارے یہودی سارے نصرانی کافر ہو گئے اور ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے۔ اب ان کے بارے میں کہیں کہ پتہ نہیں ان کو عذاب دیا جائے گا کہ نہیں، تو اس طرح بولنے والا کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح افسوس ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو لکھے کہ مجھے افسوس ان لوگوں پر نہیں ہے جو لوگ گرجا گھروں میں اور مندروں میں جاتے ہیں، ہمیں تو افسوس ان لوگوں پر ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسجد جاتے ہیں اور وہ لوگ قیامت کے دن کافر ہو کر اٹھیں گے۔ تو جو لوگ مزار کو عبادت کے طور پر سجدہ کرتے ہیں، عبادت کے طور پر، ان لوگوں کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں، تمام علماء کے نزدیک یہ لوگ کافر ہیں۔ جو لوگ مزار کو، دیوی دیوتا کو، کسی پتھر کو، کسی درخت کو، اللہ کے علاوہ جس چیز کو بھی عبادت کے طور پر سجدہ کریں گے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کافر ہو جائیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مزار کو عبادت کے طور پر نہیں تعظیم کے طور پر کرتے ہیں، تو بعض علماء کے نزدیک پھر بھی کافر ہو جائیں گے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ کافر تو نہیں ہوں گے لیکن حرام قطعی گناہ کبیرہ اور کفر تک پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اپنی بہن بیٹیوں کو غریب صحیح العقیدہ مسلمانوں سے نکاح کیجیے، اگرچہ ایسے لوگ پیسے والے ہوں لیکن اپنی بہن بیٹیوں کے ایمان کا سودا نہیں کیجیے، صحیح العقیدہ لڑکا کو پرکھیے اور صحیح لوگوں کے ساتھ نکاح کیجیے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش پر پہلے زمانہ کی بوڑھی عورتیں، جب میرا بڑا لڑکا ہوا تو گھر کے اندر چلتا تھا، میری والدہ وغیرہ بولی کہ لوہا رکھ لو، تو میں نے سختی سے انکار کیا، اگرچہ کچھ گرمی سی بھی ہو گئی۔ تو اس طریقے سے بچے کی پیدائش پر دیہات میں لوہا چھری رکھواتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اس لوہا کی وجہ سے موت اس بچے کو نہیں آئے گی، کوئی بھوت پریت بچے کا گلا نہیں دبائے گا، یہ لوہا جو ہے بچے کی حفاظت کا سامان ہے، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے اور نعوذ باللہ غلط عقیدہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی بچہ ہو تو اس کفری عمل کو نکالنے کے لیے جڑ سے ختم کر دیے، کوئی لوہا توہا نہیں رہے گا، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ دیہاتوں میں ہے کہ لوگ چھری لوہا رکھتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ غوث پاک مردوں کو زندہ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نہیں، تو اس جملہ کی وجہ سے بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ احیی الموتیٰ کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ایک مولوی جاہل بدتمیز یہ کہہ دیا، امامت کرتا تھا کہ اللہ میاں تو اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے، اپنی تعریف اپنے آپ کرتے ہیں۔ فتح محمودیہ کے اندر یہ لکھا ہے
تو میرے دوستو اگر اللہ کے بارے میں کوئی کہے کہ اللہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، اپنی تعریف اپنے آپ کرتے ہیں، تو اس طرح بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یا اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سبحان اللہ کی کھال ادھیڑ دی، قل هو اللہ احد کی کھال ادھیڑ دیا، اور اس طریقے سے سبحان اللہ کی بے عزتی یہ کیا ہے رونق ختم کر دی۔ اس طریقے سے جملہ بولنے سے بھی ایمان کا خطرہ رہتا ہے۔ اس طرح نعوذ باللہ کفریہ جملے سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے یہ 5 ہفتہ اس لیے اس کفریہ جملہ کا بیان کیا کہ اگر ایمان ہی نہیں رہے گا تو سب عمل بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے جتنی باتیں آپ لوگ سنیں خود بھی اس پر عمل کیجیے، لوگوں کو بتائیے، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بتائیے، اور کفر سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے، کیونکہ قرآن نے کہا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، کہ اللہ ایمان کو میرے دل میں محبوب کر دے اور میرے نگاہوں میں اس کو اچھا کر دیجیے، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ہم کو کفر سے، نافرمانی سے اور بغاوت سے اللہ ہمیں نفرت عطا فرمائیے۔ یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ گناہ سے بھی نفرت کریں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کفریہ عقائد سے، کفریہ نظریات سے، کفریہ بول سے، کفریہ کاموں سے، کفریہ وساوس سے، کفریہ عقیدے سے، کفریہ جملے سے، ہر طرح کے کفر سے ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو کفریہ اعمال، کفریہ عقائد، کفریہ باتوں سے حفاظت فرمائے اور ایمان کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔